अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर का आपसे मुखातिब है। कुछ आंतरिक खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। पंजाब में आज फिर मारा गया है। आज फिर लोगों को पटकार मारे गए हैं, आम आवाम को, डॉक्टर्स को, पढ़ी लिखी पाकिस्तान के जो मसीहा, ये दुनिया भर में इस वक्त जो सबसे ज्यादा हमेशा से रही है, लेकिन पोस्ट कोविड सबसे ज्यादा जिनका इज्जत और एहतराम है वो डॉक्टर्स हजरात का है। उन्हें पटकार मारे गए, सड़कों पर लिटरली उन्हें पटकार मारे गए। मुझे वो मार्टिन न्यूमोलर की एक सेंग याद आ रही थी। उसने कहा कि सबसे पहले वो कम्युनिस्टों के पीछे आए, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। उसके बाद वो ज्यूज के पीछे गए, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं ज्यू नहीं था। उसके बाद वो ट्रेड यूनियनिस्ट के पीछे गए, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था। उसके बाद वो कैथोलिक्स के पीछे गए, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं कैथोलिक नहीं था। उसके बाद वो मेरे पीछे आए, उस वक्त बोलने वाला कोई बचा ही नहीं था, या फिर उस वक्त कोई नहीं बोला। तो आज यही कुछ हो रहा है कि ये जो मामला इमरान अहमद खान नियाज़ी एक पॉलिटिकल पार्टी से शुरू हुआ था, आज वो ट्रांसलेट होता होता उन्हीं लाहौर की सड़कों पर डॉक्टर्स को भी पटकार मारे गए हैं। बाकायदा से उन्हें डंडे, लाठियां और उनके ऊपर जो पानी फेंका गया है, अब जो मैं देख रहा था, उमर दराज गोंदल साहब ने रिपोर्ट किया है कि वो केमिकल वाला पानी था जो डॉक्टर्स के ऊपर फेंका गया है। डॉक्टर्स पॉलिटिकल नहीं थे, ये पॉलिटिकल नहीं थे, ये प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थे, वो आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर सड़क पर सरेआम पटकार मारे गए। तो ये सब मुख्तलिफ जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है पाकिस्तान के अंदर, वो टारगेट हो रही है। ये खबर आपके सामने रखेंगे और मजीद कुछ खबरें। गरीदा फारूकी साहबा माजरत के साथ तमगा इम्तियाज साहबा ने एक और रियासती मेडल अपना सामने रखकर उन्होंने एक और बहुत बड़ी खबर दी है। ये बहुत बड़ी खबर भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, जो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से डिमांड की है, ये हैरान कुन है, ये अनबिलीवेबल है कि बांग्लादेश या पाकिस्तान को क्या कह रहा है। और ये चीज शो करती है कि हिस्ट्री या तारीख आपका ताकुब करती है, तारीख आपका पीछा करती है और फिर तारीख आपको छोड़ती नहीं है। और ये वो तारीख है बदकिस्मती से जो हमसे छुपाई गई है, या फिर कुछ ना कुछ इसके अंदर झोल मौजूद है। आपको याद होगा इमरान खान या उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब, ये सब कहीं किसी ना किसी टाइम पर बातचीत करते रहे कि हमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें, हमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें, 1971 में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद के बाद जो गवर्नमेंट वहां पर मौजूद है, उन्होंने बाकायदा से पाकिस्तान से, ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी के मुताबिक जो बांग्लादेश की मौजूदा गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है पाकिस्तान से, 1971 पर, 1971 पर माफी मांगे, यानी हमसे 1971 पर माफी मांगे। अंदाजा लगा लें, ये बहुत सीरियस किस्म की स्टेटमेंट है। ये माफी उससे की जाती है, या माफी का मुतालबा वहां पर किया जाता है कि जहां पर जुल्म की एक इंतहा हुई हो, जहां पर आप ये समझें कि 1971 के बाद से, यानी एक लंबा टाइम गुजर चुका है, लेकिन आपके दिल से वो खराशें ना गई हो, आपके दिल से वो जख्म ना गए हो, आपके अंदर वो जो तलखी है वो तलखी ना खत्म हुई हो। यानी वो आज ये कह रहे हैं 2025 में आकर के 1971 पर हमसे माफी मांगे। ये चौथी नस्ल है उनकी जो कि आज सड़कों पर या बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, और वो ये क्लेम कर रही है कि हमसे माफी मांगी जाए। 4 अरब डॉलर और पाकिस्तानियों की वापसी, यानी 1971 के बाद जो पाकिस्तानी वहां पर रह गए थे उनकी भी वापसी, और 4 अरब डॉलर भी हमें दें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के खारजा सेक्रेटरी की मुलाकात में क्या हुआ, ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी उर्दू, ये मोस्ट ऑथेंटिक इदारा है। पाकिस्तान दफ्तर खारजा का कहना है कि 15 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की खारजा सेक्रेटरीज के दरमियान एक मुलाकात हुई। 15 ईयर्स, 15 साल लगे, क्योंकि हसीना वाजिद इंडिया के कैंप में चली गई थी। ये कितना बड़ा फेलियर था हमारी फॉरेन पॉलिसी का कि एक मुल्क जो हमसे टूटकर बना, यानी हम दो लख्त हुए ना, हम अलग हुए, और मुस्लिम एक मुल्क और हमारा पड़ोसी मुल्क वो इंडिया के साथ 15 सालों तक पिंगे लेता रहा। लेकिन हमारा कितना बड़ा डिप्लोमेटिक और ये फॉरेन ऑफिस का फेलियर था, जिस दौरान बाज़ गैर हलशुदा मामलात पर बातचीत की गई और दोनों फ्रीकियन ने एहतराम के साथ अपने मौक़िफ़ पेश की। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा आमिना बलोच ने जुमेरात को ढाका में बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा जासिमुद्दीन से बाज़ाब्ता मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में जुमे को पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने बताया कि इससे मुताल्लिक गुमराह कुन इत्तलात गर्दिश कर रही हैं, जबकि यह मुशावरत दोस्ताना माहौल में हुई। उनका कहना था कि मुशावरत के दौरान दर हकीकत कुछ गैर हलशुदा मामलात पर तबादला ख्याल किया गया, ताहम दोनों फ्रीकियन ने बाहमी अफहाम व तफहीम और एहतराम के माहौल में अपने मौक़िफ़ पेश किया। ये पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान का दफ्तर खारजा कह रहा है जी आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात के बाद जो बांग्लादेश का सेक्रेटरी खारजा है, वहां का जो डिप्लोमेट ऑफिशियल है, वो क्या कह रहा है, जासिमुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बांग्लादेश ने असल में 1971 में अलहदा होने के बाद वाजिबात की मद में 4.32 अरब डॉलर भी मांगे हैं। यानी वो कह रहा है कि जनाब, ये जो बांग्लादेश से आप अलग हुए थे उस दौरान जो हमारा लॉस हुआ, नुकसान हुआ है, ये 4.32 अरब डॉलर हमें दें। उसके अलावा ढाका ने पाकिस्तान से 1971 की जंग के मुबैना मजालिम पर बाज़ाब्ता माफी मांगने का मामला भी उठाया है। दैट्स सीरियस, दैट्स वेरी वेरी सीरियस। ये तारीख को ये चीज क्वेश्चनेबल कर रही है
یہ پاکستان کی ہسٹری ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے، جو ہمارے سامنے موجود تھا مشرقی علم، جس کے اندر ظاہر انڈیا کا ایک بہت بڑا رول تھا، اور انڈیا نے پلے کرنا شروع کر دیا جب صورتحال خراب ہوئی. اور یہی چیز ہے جو ہانٹ کرتی ہے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی، اور اس وقت کے جو ڈکٹیٹرز تھے انہیں بھی، اور ان کا تعاقب کر رہی ہے کہ بنگلہ دیش اس وقت ظاہر انتخابات نہیں مانے گے اور بنگلہ دیش ٹوٹا. سیکرٹری خارجہ جاسم الدین نے کہا کہ انہوں نے پاکستان سے بنگلہ دیش میں پھنسے پاکستانیوں کی اپنے وطن واپسی، جبکہ 1970 کے طوفان کے متاثرین کے لیے بھیجی گئی غیر ملکی امداد کی منتقلی کا مطالبہ کیا ہے. صحافیوں کے سوال پر کہ کیا بنگلہ دیش اب انڈیا کی بجائے پاکستان کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، سیکرٹری خارجہ جاسم الدین نے کہا کہ اگر بنگلہ دیش کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنیادوں پر قائم رکھنا ہے تو اس کے لیے مسائل حل کرنا ضروری ہے، اور مسائل اس نے بتا دیے ہیں کہ وہ تاریخ پر معافی مانگی. ویسے ہی ایک الیکشنز کو لے کر ایک تاریخ سے ہم آج بھی گزر رہے ہیں. اللہ کرے کہ بیٹر سینس پریویل کرے. ہم مزید یہ دکھ اور یہ تلخیاں لے کر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، اور بڑھنا بھی نہیں چاہیے. ناظرین، اب کچھ عام ترین خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ ظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھی، اور ان کی علیمہ خان صاحبہ کے مطابق معزز جج صاحب پچھلے دروازے سے چلے گئے، اور جج صاحب انہیں سن نہیں رہی. تو ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ جس ملک کے اندر ایک سینٹرل اتھارٹی کمزور ہو جائے، یعنی میرا اور آپ کا یا کسی کا بھی جھگڑا ہو جائے، یا میں کمزور آدمی ہوں، میں ایک لے مین ہوں، میرے اوپر کوئی بھی ظلم کرے گا تو میرے پاس واحد آپشن یہ بچتا ہے کہ میں عدالت کے سامنے جاؤں، سرنڈر کروں اور کہوں کہ جناب یہ مجھے مار رہا ہے، یہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، لہذا مجھے برائے مہربانی اس سے بچائیں. جب جوڈیشری یا عدالتیں ہی کمپرومائزڈ ہو جائیں تو پھر اب ظالم کے خلاف آپ کون سے فورم پر کون سی صدا کون سی آواز آپ بلند کریں گے؟ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کو فری ہینڈ مل گیا ہے کہ لتھیڑ دے، مارو اور اتنا مارو کہ مثال بنا دو. اب علیمہ خان صاحبہ اس سے پہلے ان کا جو باقاعدہ 3 رکنی بینچ ہے اس کی اجازت لے کر گئی، آج پھر وہ کہہ رہی ہیں انہوں نے ڈیر لگا دیے ہیں. انہوں نے کہا جب ہمارا جناب یہ بوریا بستر ادھر ہی ہوگا، اب یہ جج صاحب فیصلہ کریں گے، ہماری ملاقاتیں کروائیں گے، یعنی ایک پریشر انہوں نے بلڈ کیا ہے. دوسری طرف ARY نیوز کے پروگرام میں غریدہ فاروقی صاحبہ نے وہاں پر کچھ گفتگو کیا. غریدہ فاروقی صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ان کی معلومات کے مطابق اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان خود اصل میں علیمہ خان صاحبہ سے نہیں ملنا چاہتا، اور چونکہ وہ عمران خان علیمہ خان صاحبہ سے نہیں ملنا چاہتا، اس کے پیچھے خان کی سوچ یہ ہے کہ ہم نے ایک انہوں نے ورڈ استعمال کیا سافٹ کارڈ، ہم نے وومن کارڈ نہیں، انہوں نے سافٹ کارڈ استعمال کیا، یعنی وومن کارڈ کو تمغہ امتیاز جو غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں ریاستی ایوارڈ یافتہ، انہوں نے جو وومن کارڈ ہے اس کو انہوں نے بالکل ٹویسٹ دے کر اس کو گوند کر پیش کیا، سافٹ کارڈ کھیلنا ہے. میرے خیال میں غریدہ فاروقی صاحبہ کی خبر کے بعد تو انتظامیہ کے روشن ہونے چاہیے، ان کے شریانے کھل جانی چاہیے، فوری طور پر گھر سے اٹھا کر لے کر جائیں ملاقات کروائیں. یعنی پھر تو انہیں فوری طور پر عمران خان کا یہ کارڈ ختم کرنا چاہیے، یہ سافٹ کارڈ کو پھاڑ کر پھینکنا چاہیے، اور کل ہی علیمہ خان صاحبہ کو بلائیں، فون کر کے بلائیں، لے جائیں جی خان صاحب سے ملاقات کریں. عمران خان نہیں ملنا چاہتا پھر بھی اندر لے جائیں، پھر بھی اندر لے جائیں. اندازہ لگائیں. ارے غریدہ فاروقی صاحبہ یعنی ایک پاکستان کی سیزن جرنلسٹ ہے، بہرحال سیزن جرنلسٹ ہے، ہاں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ خان خود نہیں ملنا چاہتا، اور خان اسے اپنے پولیٹیکل ایک مائلیج کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے، خان اپنے اسے پولیٹیکل امیج بلڈنگ یا پھر نیریٹو کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے. اور اس وقت جب پورا نظام عمران خان کے خلاف پلان پلاٹنگ، لوگوں کو ہائر، تمغے، میڈلز دلوا کر ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پر بٹھا رہا ہے، تو اس وقت نظام یہ کارڈ چلنے دے گا. یعنی اندازہ لگا لیں ہماری اصل میں ایک انٹلیکچوئل کولیپس ہی پاکستان کے اندر موجود ہے. اور یہ جو پاکستان کے اندر حالات ہیں نا، اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سب یقین مانے ذمہ دار ہیں. ہم سب کہیں نہ کہیں پر آ کر ایک ایسا باعث لے لیتے ہیں، یا پھر اتنے بے حس ہو جاتے ہیں، اتنے انسینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر جا کر ہمیں خود یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت ہمارا جو رویہ ہوتا ہے وہ ان جڑوں کو مضبوط کرتا ہے جو آنے والے ٹائم میں ہوتا ہے. ایک لمحے کے لیے محسوس کریں، اگر پاکستان کے اندر کوئی ایک جسے مدر آف آل ڈیلز کہتے ہیں، یا نظام کی، عمران خان کی، یہ سب کی ایک ڈیل، ایک سینٹرل راستہ نکل کر یہ ملک سب اپنی معافیا مانگ کر آگے نہیں بڑھتے، اور خان کا دور آ جاتا ہے اور دوبارہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو جتنا یہ اس دور میں نارملائز ہو چکا ہے یہ اس سے ڈبل ہوگا. اور اس سے ڈبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خواتین نے بچنا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ درگت اور بلکہ تباہی اور چیتھڑے اڑا دیے جائیں گے پاکستان میں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. بٹ بڑی بے حس قسم کی ان کی خبر تھی، اور بڑی بے حس قسم کی، یعنی سمجھ سے باہر ہے پاکستان کے اندر یہ کس طرح کے تجزیے اور یہ سوچ پیش کی جا رہی. ناظرین، دوسری طرف جو آج ہوا ہے، یہ ایک مارچ کیا گیا، ایک پروٹیسٹ کیا گیا اور احتجاج کیا گیا. دیکھیں، پروٹیسٹ اور احتجاج ہونا چاہیے. احتجاج ہی اصل میں ملک کی خوبصورتی ہوتی ہے، ڈیموکریسی ہوتی ہے، جہاں پر الیکشنز کا، انتخابات کا، یہ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے رولا ڈالنے کا حق ہے، مجھے چیخنے کا حق ہے، مجھے سڑک پر آ کر دیوار کے ساتھ اپنا متھا مارنے کا حق ہے. انتخابات کے بعد واحد چیز پروٹیسٹ ہوتی ہے، احتجاج ہوتی ہے ڈیموکریسی میں، کہ جہاں پر وہ جو کوکر کے اندر گیس جمع ہو رہی ہوتی ہے نا،
اب تھوڑی سی سیٹی کو گھما دیتے ہیں تاکہ وہ گیس اس میں سے نکلتی رہے، تو لوگ سڑکوں پر آتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ٹکریں مارتے ہیں، لاتے مارتے ہیں، پروٹیسٹ واحد حل ہے۔ اب یہ ہوا یہ ہے کہ پنجاب میں سرکاری اسپتالوں کے نجکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج۔ اس کے اندر گرینڈ جو ہیلتھ الائنس ہے اس کے میں کون ہیں؟ اس میں ڈاکٹرز ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں، اور اس میں ہیلتھ ورکرز ہیں۔ ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب مارچ، اور یہ 2 ویکس تک لگاتار کھڑے ہو کر پروٹیسٹ کرنے کے بعد وہ مارچ کر رہے ہیں۔ پولیس کا لاٹھی چارج، واٹر کینن کا استعمال، متعدد ڈاکٹر زخمی ہوئے، خواتین ورکرز کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی، اور کہا گیا جی آگے ہوٹلز ہیں اور 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، اور وہاں پر جناب پی ایس ایل کی ٹیمز کھڑی ہیں، بین الاقوامی کھلاڑی موجود ہیں، لہذا آپ آگے نہیں جا سکتے۔ تو یہ ڈاکٹرز کو مارا گیا ہے، لاٹھی چارج ہوا ہے، واٹر کینن کا استعمال کیا۔ عمر دراز گوندل صاحب یہ کہتے ہیں واٹر کے اندر کیمیکل ملا ہوا تھا، وہ کہہ رہے ہیں ہماری سکنیں جل رہی ہیں، ہماری چمڑیاں جل رہی ہیں۔ اور مریم صاحبہ نے ایک ٹائم پر کہا تھا کہ خواتین کی عزت میری ریڈ لائن ہے۔ ادھر ہی سڑکوں پر یہ ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹرز وہاں پر موجود تھے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔